السلام علیکم ناظرین۔ آج کل کی شدت اپنے عروج پر ہے، اور اس شدت جھلساتی گرمی کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اسی شدت کی گرمی میں ایک بیماری بہت زیادہ تیزی سے لوگوں میں پھیل رہی ہے، جسے ہم لوگ چیچک یا چکن پاکس کہتے ہیں۔ جب یہ بیماری شدت اختیار کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ناظرین ناظرین بالکل ایسا ہی شدت کی گرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے لوگ پریشان بھی ہیں۔ اسی دوران معلوم ہوا کہ اس بیماری سے حفاظت اور شفا کے لیے کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ نیاز دی جاتی ہے، لیکن جب میں نے معلوم کرنا شروع کی تو مجھے شروع میں صرف اتنا پتہ چلا کہ ان بزرگ کا نام حضرت یحییٰ منیری ہے۔ اب یہ بات بالکل صاف ظاہر ہے کہ جب کسی اللہ والے کا نام پتہ چلتا ہے تو ان کے دیوانے ان کی زندگی کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں، کہ وہ کون تھے، ان کی تاریخ کیا تھی۔ اسی طرح ایک سچے عقیدت مند کی طرح جب مجھے صرف نام معلوم ہوا تو میرے دل میں بھی تڑپ اٹھی۔ میں نے حضرت یحییٰ منیری کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا شروع کیا، کتابیں ٹٹولے، تاریخ کو دیکھا، تو میرے سامنے علم تصوف کا ایک ایسا سمندر آیا کہ میں دنگ رہ گیا۔ معلومات حاصل کرنے پر مجھے پتہ چلا کہ تاریخ تصوف میں حضرت مخدوم کمال الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے نامور صاحبزادے حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا مخدوم جہاں اور مخدوم الملک بہاری کے لقب سے جانتی ہے۔ یہ عظیم مخدوم خاندان بر صغیر خصوصاً صوبہ بہار میں اسلام اور صوفیانہ تعلیمات کو پھیلانے اور لوگوں تک پہنچانے کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے۔ عام طور پر جب لوگوں کی زبان پر یحییٰ منیری کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد والد صاحب یا پھر ان کے مشہور زمانہ بیٹے مخدوم جہاں ہوتے ہیں۔ آئیے ان دونوں بزرگوں کے بارے میں وہ خاص باتیں جانتے ہیں جو میں نے اپنی تلاش میں معلوم کیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں والد صاحب یعنی حضرت مخدوم کمال الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا سلسلہ نسب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر ابن عبد المطلب سے ملتا ہے۔ آپ کا خاندان شام کے شہر الخلیل سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا تھا اور پٹنہ کے قریب منیر شریف میں آباد ہوا تھا۔ آپ سہروردیہ سلسلہ کے بہت بڑے اور پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ حضرت کا مزار آج بھی بڑی درگاہ کے نام سے مشہور ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق ان کے دور میں اور ان کے بعد بھی جب کبھی منیر شریف اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں چیچک، طاعون یا ہیضہ جیسی وبائی بیماریاں پھیلتی تھیں تو لوگ ان کی بارگاہ میں دعا کی درخواست لے کر حاضر ہوتے تھے، اور اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی دعا کی برکت سے لوگوں کو شفا مل جاتی تھی۔ اسی وجہ سے بہار اور یوپی کے علاقے میں یہ خاندانی روایت نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ چیچک یا چکن پاکس کی شدت ہونے پر لوگ مخدوم پاک کے نام کی منت مانتے ہیں، اور شفا ملنے پر شیرنی، لڈو، ملیدہ کی نیاز دلاتے ہیں۔ اسی معلومات اور تاریخ میں سب سے زیادہ شہرت ان کے لخت جگر حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری 13ویں صدی یعنی عیسوی 1263 مطابق 661 ہجری میں منیر شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 24 سال بنگال کے سونار گاؤں میں رہ کر علم دین، فلسفہ اور منطق کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے بعد آپ نے کئی سال راجگیر کے جنگلوں اور پہاڑوں میں سخت عبادت اور چلہ کشی میں گزار دیے،
اور وہی آپ کی یادگار مخدوم کنڈ یعنی گرم پانی کا چشمہ آج بھی موجود ہے۔ آپ تصوف اور سلسلہ فردوسیہ کے سب سے معتبر بزرگ بنے اور آپ کا مرکز ہدایت بہار میں بنا، جہاں ہر سال سوال کے مہینے میں آپ کا عرس بڑے عقیدت احترام سے منایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تمام معلومات تاریخ کے مستند کتابوں میں محفوظ ہے۔ اگر ان بزرگوں کی زندگی، ان کے خاندان اور منیر شریف کی تاریخ کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ حوالے دیکھ سکتے ہیں: شاہ بدر الدین فردوسی کی لکھی ہوئی کتاب سیرت مخدوم جہاں اس خانقاہی تاریخ کی سب سے مستند دستاویز حیثیت رکھتی ہے۔ علاوہ اس کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مشہور کتاب اخبار الاخیار کے صفحہ نمبر 255 پر ان کا تذکرہ شیخ شرف الدین احمد بہاری کے نام سے موجود ہے، جہاں اسی خاندان کے دیگر بزرگوں جیسے شیخ علیم الدین حاجی منیری اور مخدوم شیخ حامد منیری کا تذکرہ بھی مل جاتا ہے۔ سید صباح الدین کی کتاب بزم صوفیہ اور خود مخدوم جہاں کے لکھے ہوئے خطوط کا مجموعہ مکتوبات صدی، جس کا ترجمہ حضرت شاہ نجم الدین احمد فردوسی نے کیا اور پروفیسر ڈاکٹر سید شاہ محمد نسیم ندوی نے مرتب کیا، اس میں بیماریوں اور مصائب کے وقت اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے اور بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرنے کے آداب بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ کتاب میں بھی اس بات کا باقاعدہ ذکر ملتا ہے۔ پوروانچل اور بہار کے مسلم معاشرے میں چیچک کے وقت مخدوم پاک کے نام کی منت مانگنا ایک تاریخی ثقافتی روایت ہے۔ بزرگوں کے وسیلے سے جہاں دعا اور فاتحہ ہمارے دلوں کو روحانی سکون دیتی ہے، وہی اس شدت گرمی میں کچھ طبی احتیاطیں کرنا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ جسمانی علاج اور احتیاط کرنا بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اس موسم میں یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اس لیے ان باتوں کا لازمی خیال رکھیں۔ مریض کو الگ رکھیں۔ چکن پاکس چھوت کی ایک بیماری ہے، اس لیے مریض کا بستر، تولیہ اور برتن وغیرہ الگ کر دیں تاکہ گھر کے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ گرمی کی وجہ سے دانتوں میں خارش اور جلن ہوتی ہے، اس لیے مریض کو ٹھنڈی اور ہوادار جگہ پر رکھیں۔ ہلکی غذا دیں، یعنی پینے کی چیزیں جیسے ناریل پانی، تازہ جوس اور زیادہ پانی دیں، اور زیادہ مرچ مسالے والے کھانے سے پرہیز کرائیں۔ اگر دانے بہت زیادہ تیزی اختیار کر رہے ہو یا بہت زیادہ تیز بخار ہو تو فوراً کسی مستند ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو اس شدید گرمی اور بیماریوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔